الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أما يتساءلون عن النبأ العظيم. جیسا کہ نبأ عظیم کے سلسلے میں گفتگو جاری ہے کہ سوال کیا جائے گا جس کے سلسلے میں مختلف اختلاف رکھتے ہیں لوگ، الذی هم فیہ مختلفون، لوگ اختلاف رکھتے ہیں نبأ عظیم کے سلسلے میں. جیسا کہ بتایا تھا کہ اس میں جو ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ جو ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مفسرین کی جو ہے یہ روز جزا ہے، یعنی یوم القیامہ ہے، قیامت کا دن ہے، اور بعض کا نام ہے عقیدہ ہے. اب بعض یہ کہتے ہیں کہ جو ہے جیسا کہ رسول کی حدیث تھی کہ علی جو ہے نبأ عظیم ہے. رسول نے یہ کہا کہ علی کی ولایت جو ہے یہ بہت بڑی خبر ہے، اس کے بارے میں لوگوں سے سوال کیا جائے گا. اور اس کے بعد جو بتایا تھا کہ دعا ندبہ میں بھی اسی کا تذکرہ آیا تھا، یبن النبأ العظیم، یبن صراط المستقیم، یبن النبأ العظیم. اور اس میں بھی جو ہے دعا افتتاح میں بھی تھا کہ وَخَلْقِكَ وَآيَاتِكَ الْكُبْرَى وَالنَّبَإِ الْعَظِيمِ، کہ وہ جو بہت بڑی خبر ہے، وہ جو تیری حجت ہے اور تیری بہت بڑی جو ہے آیت ہے، اور وہ عظیم خبر کہ جسے علی کہتے ہیں. اور وہ شعر جو پڑھا تھا کہ منکر حق کو کیا خبر، منکر حق کو کیا خبر، راز مشیت و قدر. اس شعر کو آپ غور کریے گا، منکر حق کو کیا خبر، مشیت و قدر، روز غدیر کی قسم، روز حساب ہے علی. یہ روز حساب ہے علی. اب اس کو آپ نبأ عظیم پہ لے جائیے. جو دوسری آیت کی تفسیر ہوئی ہے کہ یوم القیامہ، روز حساب، اس سے مراد کیا ہے؟ روز حساب ہے اور علی ابن ابی طالب کی ذات. تو دونوں روز حساب ہے علی، دونوں ایک جگہ ہو گیا. اب وہاں پہ آپ غور کریں کہ یہ جو رسول خدا نے کہا کہ علی جو ہے یا علی انتا نبأ العظیم، اے علی تم نبأ عظیم ہو، علی کی ولایت نبأ عظیم ہے. اور یوم الحساب، یوم روز جزا، قیامت کا دن، وہ بھی تفسیر ہے. تو یوم حساب جو کہا کہ علی تمہاری جو ہے تم ہی بہت بڑی خبر ہو، اور دوسری تفسیر کہہ رہے کہ یوم الحساب کا دن مشخص معین ہے. اس سے مراد وہ ہے دو چیز ہے. علی کے سلسلے میں کہا کہ نبأ عظیم ہے. نبأ عظیم سے مراد کیا ہے؟ یوم القیامہ، یعنی یوم جزا، حساب کا دن، حساب کا دن. اور جناب فاطمہ زہرا کے لیے کیا کہا ہے؟ انما ہی فاطمہ لیلۃ القدر. رسول خدا نے کیا فرمایا ہے؟ انما ہی فاطمہ لیلۃ القدر. لیل کہتے ہیں رات کو، لیل کہتے ہیں رات کو، لیلۃ القدر وہ مؤنث ہے. یوم مذکر، یوم کیا ہے؟ مذکر، اور لیل رات. صحیح. مؤنث وہاں جو آیا شہزادی کے لیے آیا کہ انما فاطمہ ہی لیلۃ القدر، میری بیٹی فاطمہ لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر آنے والی ہے نا. لیلۃ القدر کے لیے خدا نے کیا کہا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہے نا. تم لوگ لیلۃ القدر کو درک نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے ہو. لیلۃ القدر نہیں سمجھا جا سکتا. پھر کہا خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے بہتر. ہزار مہینوں کو آپ حساب کریے سر، ہزار مہینوں کو حساب کریے آپ لوگ، ہے نا. 12 مہینے کا ایک سال ہوتا ہے نا. 1000 مہینے کو لے جائیں آپ،
ہے کتنا ہو جائے گا؟ 80 83 85 کتنا؟ 12 مہینے کا 1 سال ہوتا ہے نا، 82 سال 83 سال، ہاں 82 83 نا، ہاں 82 83 سال، 82 83، ہاں 83 سال، 83 سال۔ اب 15 سال کے بعد تو انسان بالغ ہوتا ہے، 15 کو اس میں اور جوڑ دیجئے، 98 سال۔ 98 سال کے کون ہوتا ہے بتائیے؟ شاید ایک آدھ لوگ مل جائے آپ کو، اس زمانے میں تو کوئی نہیں ملے گا 100 سال، شاید جون پور میں ایک آدھ آدمی مل جائے، جیسے بہادر بھائی ہے نا، ہے شاید ہو سکتا ہے ایک آدھ لوگ مل جائے، عام لیجئے تو کوئی نہیں ہے، 60 65 70 سال میں چلے جاتے ہیں لوگ، تو کوئی تو درک ہی نہیں کر سکتا ہے، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، کوئی سمجھ، ایک رات جو ہے شب قدر کی آتی ہے تو وہ اس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں، اس میں 10 مرتبہ چائے ہے تو کیا ہے، تو باہر جا کے ٹہلنا ہے تو 2 مرتبہ گھر ہو کر کے آتے ہیں، ہے نا، ایک رات کے اعمال نہیں کر پاتے ہیں کہ وہ 1000 جو ہے اللہ، اور اس میں کہا جائے سورہ روم، سورہ دخان، سورہ عنکبوت، اور اس کے علاوہ جوشن کبیر، اور ہے نا رکعت نماز، اور کیا کیا، ایک رات کے اعمال کو انجام نہیں دے پاتے ہیں، کہا کہ کہاں جو ہے 98 سال کی راتوں کو درک کرنا کسی کے بس میں ہے نہیں ہے، تو کہا فاطمہ کو نہیں سمجھ سکتے ہیں، بس اتنا سمجھ لیجئے کہ شان فاطمہ بہت عظیم ہے نا، شان فاطمہ بہت عظیم ہے، ان عبادتوں کو آپ کرتے رہیے، ان جو ہے خدا کی اطاعت کرتے رہیے، در فاطمہ سے متصل رہیے، اس دروازے کو نہ چھوڑیے، کیونکہ انہی کے شوہر نبی عظیم ہے، روز جزا ہے علی، اس دن جب روز جزا آئے گا، حساب و کتاب ہوگا، تو انہی کا حساب و کتاب ہوگا جو نبی عظیم کی معرفت رکھتا ہے۔ یہ تو وہ آیت ہے نا، وہی کہا جائے رسول نے کہا ہے نا کہ علی تمہاری ولایت ہے، اس سے مراد نبی عظیم سے، اور خدا نے کہہ دیا ہے، تو جب روز حساب آئے گا تو یہاں قدر ہے نا، کہ تم شب قدر کو درک نہیں کر سکتے، اور پھر کہا کہ یوم جزا جو ہے اس دن بھی علی سے ملاقات ہوگی، علی کی ولایت اگر قبول کیا ہے تو آپ کا حساب و کتاب ہوگا۔ اچھا حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ کہا اس دن کہہ کے نہیں جا سکتے ہیں، اسی کے بارے میں اختلاف رکھتے تھے نا لوگ جو ہے رسول خدا کی باتوں کو جب قیامت کے سلسلے میں کہا کہ محمد آخر یہ کیا کہہ رہے، بوسیدہ ہڈیوں کو اٹھاتے تھے اور اسے مسل دیتے تھے اور کہتے تھے یہ پاؤڈر ہے، یہ بوسیدہ ہڈیاں، اسے خدا دوبارہ زندہ کرے گا، اس میں کیا بچا ہے، اور لوگ جو اس میں اختلاف کرتے تھے یہ بوسیدہ ہڈی، در حالانکہ وہ خدا جو جب کچھ بھی نہیں تھا وجود دیا تو وہ بوسیدہ ہڈی ہے تو صحیح، تو پھر وجود دینے پر وہ قادر ہے۔ کہا کہ اس دن حساب و کتاب ہوگا جس دن کہہ کر کے کوئی نہیں جا سکتا ہے، قرآن نے آواز دیا کہ یوم تحدث اخبارها، جس دن زمین خبر دے گی، اطلاع دے گی، بتائے گی کیا 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 ہے، بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَ کہا جس دن حکم پروردگار سے زمین کیا کرے گی، بولے گی، کہے گی، بتائے گی، یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، جس دن انہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کیوں اٹھایا جائے گا، اچانک دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور وہ سیدھا ہڈیوں کو لے کے کہتے تھے کہ کیا اس سے خدا پھر زندہ کرے گا قیامت کے دن، کہاں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اشتاتا یعنی گروہ در گروہ، جدا جدا پراکندہ، الگ الگ گروہ در گروہ اٹھائے جائیں گے، لوگ سارے لوگ اٹھائے جائیں گے، کیوں اٹھائے جائیں گے،
قیامت کے دن لے یرو اعمال، لے یرو اعمال، تاکہ جو ہے اپنے اعمال کو دیکھیں کیا کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے سننے میں انسان کہے کہ ارے یہ خبر جو ہے، خبر کے لیے کہتے ہیں نا، خبر سچی بھی ہوتی ہے، خبر جھوٹی بھی ہوتی ہے۔ جب یہاں جھوٹ بول کے نکل جا رہا ہے تو وہاں سوچے کہ اما چلو یہاں تو کہہ دیا، گھر میں ہے کہہ دیا کہ وہ دکان پر ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، ہے کہیں بتا کہیں رہے ہیں، اس لیے یہاں تو نکل سکتا ہے وہاں نہیں، کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ کام کوئی کرتا ہے، نام کسی کا ہوتا ہے، جرم کوئی کرتا ہے، پکڑا کوئی جاتا ہے۔ مجرمین کہاں پکڑ جاتے ہیں؟ مجرم پکڑا نہیں جاتا۔ چوری کرنے والا سب سے پہلے شور مچانے لگتا ہے، اما کس نے چوری کیا، کس نے چوری کیا، تاکہ پتہ ہی نہ چلے، اور دوسرا آدمی پکڑ کے چلا جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا، یہ جو قید خانے جیل یہ سب بھرے جاتے ہیں تو بے گناہ لوگ بھرے جاتے ہیں تو سزا کسی کو ملتی، وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں اعمال کو دکھایا جائے گا، آپ نے اعمال کیا تھا، اور دیکھنے کا تعلق آنکھ سے ہوتا ہے۔ آنکھ سے دیکھیے آپ نے کیا تھا، ہم نے کہا ہم نے نہیں کہا ہے، کہا بیٹھ کرو دکھاؤ یہ آصف صاحب بولے ہیں کہ نہیں بولے، ہم بولے۔ اور اس وقت امام کے سامنے یوم ندعو کل اناس بامام، ہر ایک کو بلایا تو جائے گا لیکن اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو اپنے امام کے سامنے کھڑے ہو اور تمہیں تمہارے اعمال دکھائے جائیں گے، تو اس دن امام بھی موجود ہوگا۔ اب دیکھا امامت آئی یا نہیں آئی، نوے عظیم کی آمد ہوئی کہ نہیں، امامت کا وہاں پہ دخل ہے کہ نہیں ہے، امام کے سامنے دکھایا جائے گا کہ تم نے اعمال کیا کیا ہے۔ اس لیے روز جزا اگر انسان چاہتا ہے کہ اس دن اعمال سے جلدی سے ہی جو ہے، اچھا یہ سورہ پڑھنے پہ ہم نے فضیلت میں بتایا تو جو اس سورہ کو پڑھے گا روز جزا، اس دن حساب و کتاب میں کیا ہوگا؟ چھٹے رسول خدا کی حدیث تھی نا، رسول خدا نے کہا تھا جتنی دیر میں نماز ادا کرتا ہے اتنی ہی جلدی اس کا اعمال حساب و کتاب ہو جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ